بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عمر کے ساتھ بھی سمجھ میں آتی ہیں اور حالات بھی ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی دن ایسا گزرے گا، کوئی شام ایسی گزرے گی رمضان میں جو امجد کے بغیر ہوگی، لیکن اب تو ساری زندگی امجد کے بغیر ہوگی۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ امجد شہید ہوا ہے، مجھے اس بات کا غم ہے کہ یہ امجد کون تھا جو شہید ہو گیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے میں نے ہلاکو دیکھے ہیں، دندناتے چلتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا اس ملک کے اندر صرف انہی لوگوں کو حفاظت چاہیے جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ اس بات کا دکھ ہے، اس بات کا غم ہے، یہ ہمیشہ رہے گا میرے ساتھ۔ پہلے جب امجد بیٹھے تھے یہاں اور امجد پڑھ رہے تھے تو میں نے اپنے علماء کو طنز کیا تھا، اور خدا گواہ ہے یہ طنز ہی تھا، یہ مزاح تھا۔ میں نے اپنے علماء سے کہا کہ میں نے تو کبھی علماء کرام کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، یہ تو بڑا سخت دل ہوتے ہیں، ہر بات جو ہے وہ شریعت پہ فیصلہ کرتے ہیں، یا کالے میں یا سفید میں، ان کا آنسوؤں سے کیا تعلق؟ ان سب کی آنکھوں میں کل کلام سن کے آنسو تھے۔ لیکن حکیم صاحب، خدا کی قسم میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ واقعی آنکھوں میں آنسو دے کے چلا جائے گا، وہ واقعی آنکھوں میں آنسو دے کے چلا جائے گا۔ کیا شفیق باپ، کیا شفیق بیٹا، باپ سے مار کھا کے سیکھنے والا، بچوں کو شفقت سے سکھانے والا، کیا بھائی، کیا ظریف انسان آج ہم میں نہیں ہے، کل مٹی کے اندر ہوگا۔ ہمارا غم تو دور ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے، وہ جب دفن ہو جاتا ہے نا انسان، تو یہ قدرت ہے، غم جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی کو کسی کے ساتھ قبر میں دفن ہوتے نہیں دیکھا، لیکن وہ جو محبت چھوڑ کے گیا نا اپنے پیچھے، وہ جو کلام چھوڑ کے گیا، وہ جو لفظ چھوڑ کے گیا اپنے پیچھے، وہ جو سبز گنبد کی گونج ہے، وہ سب کے دلوں میں ہمیشہ گونجے گی۔ جس جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ میں آج ایک بار پھر اس بات کو سمجھا، جو امجد ہمیشہ گلے ملتا تھا، چھوٹا تھا، مجھ سے چھوٹا تھا، گلے ملتے ہوئے جاتا تھا، اکثر کہا کرتا تھا، بڑا خوبصورت آج بات ہوئی بلال بھائی، اللہ آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ میری تو دعا ہے سب کے لیے، اللہ کسی کو غم نہ دے، اور ہمیں اس کے جانے کا غم نہیں ہے، انسانوں نے تو مرنا ہے، مٹی میں جانا ہے، لیکن کوئی کس طرح جاتا ہے توقیر کے ساتھ، یہ افسوس ہوتا ہے ضرور۔ حکیم صاحب، آپ کچھ دو جملے جو بھی چاہے آپ کہیے۔ کل 5 بجے صبح تک جو ہے وہ ہم ساتھ میں تھے، یہیں بیٹھے تھے اور یہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور امجد بھائی یہاں جو ہے وہ بیٹھ کر جب وہ کلام پڑھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار بہت بے تحاشا آنسو آ گئے، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری آ جانا رسول اللہ، اور روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت ندا آئے دیدار عطا کرنا۔ تو یقیناً اس کو وقت ندا دیدار عطا ہو گیا ہے، اس کو دیدار، اس کی دعا قبول ہو گئی، وہ دعا قبول ہو گئی اس کی، کیونکہ رتبہ شہید عشق کا گر جان جائیے، رتبہ شہید عشق کا گر جان جائیے، قربان ہونے والوں کے قربان جائیے، قربان ہونے والوں پہ قربان جائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا محبت والا انسان تھا۔ گزشتہ سال رمضان المبارک میں سحری کا انتظام جو ہے وہ کہتا تھا کہ صاحب جو آج سحری میں وہاں سے لے کر آؤں گا، اور بہت ساری آج رات آپ نے اس کو یاد بھی دلوایا کہ سحری لے کر آئے، اس مرتبہ جو ہے وہ آپ سحری نہیں لے کر آئے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں انشاءاللہ 1-2 روز میں لے کر آؤں گا۔ پھر بہت تھکا ہوا، کل رات بہت تھکا ہوا، ایسے وہ مزمحل سے تھے، لیکن اس کے کلام میں تھکاوٹ نہیں تھی، اس کے کلام میں تھکاوٹ نہیں تھی۔ پھر آخر میں کھڑے رہ کر جو فصیح بھائی حالانکہ کلام پڑھ رہے تھے، اور میں تو پنجتن کا غلام ہوں، تو سارے افراد جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ
کلام جو ہے وہ اس نے اور امجد بھائی نے اور فصیح بھائی نے مل کر پڑھا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اس کو نا مجھے لگتا ہے اس کو اس کے والد کی طرف سے نا وراثت میں یہ غلامی ملی تھی، حقیقت یہ غلامی ان کا مقدر اور نصیب تھا، اور فقیری تھی، جی فقیری تھی۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا، آج اس کی روح سن رہی ہے یہ باتیں، میں نے نہیں سنا میں اس کی کبھی سخت زبان، میں نے نہیں سنا اس کی زبان سے کوئی سخت جملہ کبھی، میں نے نہیں سنا کسی کی برائی کرتے ہوئے اس شخص کو۔ اچھا ایک جملہ انہوں نے بڑی عمدہ، ہم عذاب قبر، موضوع ہمارا عذاب قبر تھا اور اس پر آ نہیں پا رہے تھے، شروع سے جو ہے وہ محبت پر، جو ہے حضور کی محبت پر جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا، تو امجد بھائی نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا، کہنے لگے صاحب قبر میں سانپ، ہم نے سنا ہے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور حشرات الارض ہوں گے، حشرات الارض اور سانپ اور بچھو ہمارا کیا کریں گے، ہم تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں، تو حضور جو ہے ہماری مدد فرمائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبت کرنے والا جو شخص ہے نا، اس کا وہ کلام جو اس نے ہمارے ساتھ پڑھا، آئیے دیکھیں۔ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ کوئی دل کی بات ہمیں کہیے کہ اس ملک کے اندر ہم کن کے حوالے ہو گئے؟ اللہ کا نام لینے والے لوگ، علماء کرام ہو، نعت خوان ہو، ان کو حفاظت نہیں ہے، اور وہ لوگ حفاظت میں ہیں
جو اس ملک کے لٹیرے ہیں، ادب سے معافی مانگتا ہوں میں اس بات پہ، میں معافی مانگتا ہوں اس بات پہ، یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے اس ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ سب کی بارگاہ میں اور تمام ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اتنے عظیم صدمے کو اللہ تعالیٰ برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرے ان کو۔ اور جس طرح سے آج گفتگو ہوتی رہی ہے، ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے کہ دیکھیے مومن کی صفات میں سے کوئی صفات جو بیان کی گئی ہیں، یقین جانیے کہ لگتا ایسا ہے کہ واقعتاً کوئی مومن جدا ہوا ہے۔ کوئی مومن آئے ہائے سبحان اللہ، واقعی کوئی مومن جو اور مولا کائنات کا وہ جو جملہ ہے بڑا حسین جملہ ہے کہ خالق الناس مخالطتاً ان متم بقوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم، کہ اس طرح سے رہو دنیا میں کہ تم جب تک زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اور تم مر جاؤ تو تم پر رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ہائے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم موجود تھے، یہاں بھی ہیں، اور جہاں جہاں جانا ہوا یقین جانیے کہ میں نے ابھی تک کی جتنی زندگی ہے اس میں اس طرح سے لوگ اس پر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سچ کہہ رہے، سعدیہ بہن ہو یا دوسرے چینل پہ ہم تھے مایا بہن ہو، جس انداز میں یہ لوگ بکا کر رہی تھی اور رو رہی تھی، میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے سگا بھائی ہو، اور مومن ہونے کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے۔ میں جتنا جانتا تھا امجد بھائی کو، جب سے میرے تعلقات تھے، جتنا میں جانتا تھا، میں نے اس شخص کے چہرے پر کبھی غصہ نہیں دیکھا، کبھی ہم نے بھی نہیں دیکھا، اور کبھی گھبراہٹ نہیں دیکھی۔ نہیں دیکھی۔ بلکہ ایک مرتبہ میں لاہور سے آ رہے تھے، فلائٹ میں ساتھ میں تھے، تو میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا امجد بھائی جو آپ سے بہت جونیئر ہیں ان کو ذرا سا نام ملا ہے تو گردن میں سریا آ گئے ان کے، لیکن آپ کا بہتگوئی انداز ہے۔ کہنے لیں کہ مولانا مسئلہ صرف اتنی سی بات ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میرے باپ کو جو نام ملا اور جو مجھے نام ملا ہے وہ رسول اور آل رسول کے ذکر کی بنیاد پر ملا ہے مجھے، تو میں دنیا والوں کے سامنے کیا گردن اکڑاؤں جب میری نگاہوں کے سامنے وہ ہستیاں آتی ہیں جنہوں نے مجھ بے نام کو نام مجھے عطا کیا ہے، تو کس لیے اکڑوں میں؟ اور کل کا مجھے وہ منظر یاد بار بار نگاہوں میں گھوم رہا ہے کہ جب ہم جب پروگرام میں تھے، شام میں جب جس پروگرام میں تھے، تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لائے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی ملے تھے ان کے بیٹوں سے، لیکن کل نہیں معلوم کیا وجہ تھی، کیا مصلحت تھی، یا کیا چیز تھی اس کے پیچھے پوشیدہ، کہ فردن ہر ایک کے پاس لے کے گئے۔ میرے ساتھ جو ایک عالم دین موجود تھے ان کے پاس لے کے کہا کہ ہاتھ چومو ان کے اور ماتھا چومو ان کا۔ ہائے، میرے پاس لے کر آئے کہ ہاتھ چومو، سید ہیں، ہاتھ چومو اور دعائیں لو ان سے۔ میں نے کہا ان سے پہلے بھی مل چکے ہیں، کہنے کہ آپ کو نام یاد ہے ان کے؟ اس کا نام اونو محمد ہے اور اس کا نام حب علی ہے۔ واہ، میں ایسی کل بھی بات یہ ہو رہی تھی، اور جس انداز میں بچوں سے کل محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ نے جو ایک بات کہی تو اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت کرے، اور ایسے مبارک مہینے میں شہادت ملی ان کو۔ یقیناً پروردگار عالم کی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں بہت سی کچھ نہ کچھ نادانستگی میں کچھ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو پروردگار کمپنسیٹ کر دیتا ہے ایسے ایام کا انتخاب کر کے واہ، کہ وہ بھی جو غلطیاں ہیں ہم تمہاری رفع کر دیتے ہیں۔ کیا پاک راتے خدا کی ہیں، ذات ہے۔ کیا پاک راتے ہیں۔ اس پروردگار عالم نے وہ مرتبہ عطا کیا، اور میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ وہ خاندان، وہ علاقہ نہیں فقط صرف لیاقت آباد اس وقت اداس نہیں ہوا ہے، صرف شہر کراچی اداس نہیں ہوا ہے، ملک پاکستان اداس ہو گیا ہے، اس لیے کہ ملک پاکستان کی خداداد، مملکت خداداد کی پہچان تھا وہ شخص، علامہ اور صاحب، اپنی ذات میں تنہا انجمن تھا، تنہا اپنی ذات میں محفل تھا۔ وہ اگر اکیلا ہوتا تھا تو اس کو ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پروردگار نے کیا کچھ اس کے اپنے کلام عطا کیا تھا۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا سعدیہ سے کہ یہاں کوئی چھینک بھی مارے تو سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کو علم نہیں تھا کہ یہاں چھینک کی آواز نہیں آئے گی، یہاں گولی کی آواز شہری میں دیکھ رہا تھا، وہ یہاں کوئی دراز والی انداز میں تھے، جیسے کہ تھکے ہوئے تھے بہت، اور اس طرح سے میں گھر میں کہنے لگا میں کیا لیٹنے کا پروگرام لگا رہا ہے ان کا یہاں پر، تو لیکن بعد میں جو کلام اور جو گفتگو کی ہے، وقفے میں لیٹے ہوئے تھے، اتنے تھکے ہوئے تھے، یہ وہ آواز تھی یقیناً قدرت کی طرف سے جو دل کے ساتھ، ورنہ یہ کلام تو جیسا بھی اب تذکرہ کر رہے تھے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھا زندگی کے اندر، بے شک، مگر کل جو ایک اس میں اور جو آپ نے ایک بات کہی کہ جو ہمارے ملک میں ہے، تو میں تو پھر اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ ملک جس نسبت سے بنا تھا، دشمنوں کو وہ نسبت پسند نہیں ہے، اور جہاں جہاں وہ نسبتیں پائی جا رہی ہیں اس نسبت کو ختم کرنے کی کوشش کی اللہ جا آپ رہی کو ہے۔ خوش رکھے۔ فنانا آپ بھی دو جملے۔
फरजाना पर माइक लीजिए, फरजाना पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 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 जी, आप आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बाज़ ऐसे मौके ज़िंदगी में आते हैं कि अल्फाज बहुत छोटे लग रहे होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है, बहुत गम है, यकीन कीजिए कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए बहुत ही छोटे अल्फाज हैं। बेशक। और जैसे अभी अल्लामा साहब ने फरमाया कि ये किसी एक ख़ानदान का दुख नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान से भी आगे, क्योंकि वो एक बैनुल अक़वामी फ़नकार थे। जहाँ जहाँ दुनिया में जाते थे और उनको सुना जाता था, वहाँ वहाँ तक ये दुख, ये तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त की जा रही होगी। हम एक ऐसे शोबे में बैठे हुए हैं जहाँ पर कोई शोहरत कमा रहा होता है, कोई इज़्ज़त कमा रहा होता है, लेकिन मैं अमजद के बारे में कहूँगी कि उन्होंने मोहब्बतें कमाई हैं। वाह, दिल जीते। और इसीलिए चूँकि उन्होंने मोहब्बतें कमाई हैं, हर आँख जो है उनके लिए अश्कबार है। और जो आवाज़ जिस तरह से वो पढ़ा करते थे कलाम, यकीनन दिलों पर असरानंदाज होता था और हर आँख अश्कबार हो जाया करती थी। अमजद नहीं गए हैं, उनकी आवाज़ उसी तरह से जिस तरह गूंजती रही है, गूंजती रहेगी, और वो इसी तरह से दिलों में ज़िंदा रहेंगे। बेशक। असद, 2 जुमले। लाल भाई, बस यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला अमजद भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। इतनी मोहब्बत, इतने शफीक आदमी थे, कभी सही कह रहे हैं सब कि उनके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखा। इतने सादा तबीयत आदमी थे। कुछ दिन पहले हम सहरी में जब बैठे हुए थे, उमूमन सहरी लाइव जारी होती है तो हम लोग थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं कि खाते हुए अच्छा नहीं लगता लाइव, तो दही के अंदर आम मिलाकर, रोटी मिलाकर खा रहे थे। मैंने कहा अमजद भाई लाइव जा रहा है, थोड़ा सा ना ख्याल, अरे यार तू दही दे यार, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत मोहब्बत करते थे बचपन से अब तक, हमेशा उनकी मोहब्बत ही मिली। और अल्लाह ताला जिन्होंने ये अमल किया, अल्लाह ताला उनको नीस्त नाबूद फरमाए। और उनके घर वालों से सबसे दिली ताज़ियत। और अमजद भाई आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। लोग ये समझते हैं कि आपको आज हलाक करके उन्होंने हमेशा के लिए खामोश करा दिया। उन्होंने खामोश नहीं कराया आपको, उन्होंने हमेशा के लिए आपको ज़िंदा कर दिया। वाह। आपकी नातें, आपके कलाम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बेशक बेशक। अमजद एक शक जो है ना वो दिल में ही छोड़ के मेरे चला गया। मुझे आज भी शक है कि अमजद को शुगर थी भी कि नहीं। मीठे दही में आम डाल के खाने वाला शख्स जो है वो कहता था कि मुझे शुगर है। मैंने नहीं कभी देखा कि उसने एहतियात की हो, कभी नहीं मैंने देखा। मैं उसे हमेशा अलग से भी कहता था कि अमजद एहतियात किया करो सेहत का, तो वो हमेशा अपने बाजू दिखाता था कि कितनी ताकत है मेरे पास। वो कहता था जो रात कब्र की है ना बिलाल भाई, वो मेरे आम की नहीं होगी। तो आम खाने की मेरी रात जो है उससे मुझे आम से तो ना रोको। खानम, 2 जुमले आप फरमाइए। बस मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अभी मैं न्यूज़ चैनल्स पे सुन रही थी कि वो कह रहे थे, लाइव कॉल्स भी आ रही थी कि अमजद को कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी। तो अभी पर्सनली अमजद ने मुझे बताया था, 3-4 रोज़ पहले की बात है, किसी चैनल पे, कि खानम मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं, मैंने कोई कलाम पढ़ा था। तो पढ़ लेंगे जी, मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, मैं बार बार कह चुकी हूँ कि अब हज़रत अली का यौम शहादत आ रहा है और मुल्क गिर इज्तिमात होंगे, तो अब सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुनासिब होने चाहिए ताकि मज़ीद कोई नुकसान ना हो जाए। और बस एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहती हूँ, जितने जनाजे हमने उठाए हैं, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू कर। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये किसने हमसे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ। जहाँ में अहले ईमान, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले,
उधर डूब सुभान गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत करने वाला आदमी, क्या मोहब्बतें फैलाने वाला आदमी, जिसने सारे मुल्क को नहीं, यकीन कीजिए मेरे पास बड़ा अच्छा फ़ोन है एक, उस पे इतने पैगाम बाहर की दुनिया से आए हैं कि वो लॉक हो गया फ़ोन। सुबह सहरी पे इंशाल्लाह ये तस्करा करूँगा 2:05 पे सुबह इंशाल्लाह कि अमजद का किन लोगों से बाहर की दुनिया में मिलना था, और मेरे पे बड़ा एहसान है कि उन मिलने वालों को अमजद के हवाले से मैं भी पहचानता हूँ। खुदा की कसम, जिन लोगों को अमजद ज़ाती ज़िंदगी में मिलता था, अगर वो अल्लाह का वली और फ़कीर नहीं था तो फिर वो कौन लोग होते हैं, फिर मुझे इल्म नहीं है। इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी सुबह, और अमजद की यादें अपने अजर के लिए, अपने अजर के लिए। अमजद जो कलाम पढ़ता था वो हमेशा हमारी धड़कनों का हिस्सा रहेगा। वो जो बातें करता था वो हमारे ज़ुबानों का तस्करा होगा। लेकिन एक हदिया देने के लिए आज सूफ़ी ब्रदर हमारे पास आए थे, रो रो के हशर हो गया सबका, खुदा की कसम, लेकिन दिल हल्का हो नहीं रहा। हम चाहते हैं कि अमजद के वो कलाम, अमजद की वो बातें जो हैं वो आप भी हदीयतन सुने और अपनी दुआओं में अमजद को याद रखें। सबसे पहले तो मैं यही, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा बोलने का ना गाने का किसी चीज़ का भी। अमजद भाई दरअसल ये कव्वाली जो है ये उन्हीं का सदका है। हाजी ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब के साहबजादे थे और हमारे बापों की तरह, हमारे दोस्तों की तरह रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल को आसान करे। सब लोगों से जिन्होंने भी उनको मारा है उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि यार ये फ़नकार लोग हैं, ये अल्लाह का नाम लेने वाले लोग हैं, इन लोगों को गोलियां मार रहे हैं। मैं उनकी याद में उन्हीं का कुछ पेश कर रहा हूँ। किस्मत में मेरी चैन से ना लिख दे, डूबे ना कहीं मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद दिलाए हम, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर या मोहम्मद, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाए